یہ لو منہ مانگی قیمت لبید، بس کچھ ایسا کرو کہ وہ اپنے مشن سے غافل ہو جائیں۔ تم بے فکر رہو، میں ان پر ایسا سحر کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو بھولنے لگیں گے۔ اس کا پانی تو خون جیسا لگ رہا ہے، اسے خالی کرنا ہوگا تاکہ ہم پتھر تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ یہ بات ہے اس دشمن کی جو دکھائی نہیں دیتا، یہ بات ہے اس حسد کی جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ مدینہ میں جب اسلام پھیلنے لگا تو یہودیوں اور منافقین کے دلوں میں آگ لگ گئی۔ جب وہ تلوار سے حق کو نہ ہرا سکے تو انہوں نے وہ راستہ چنا جو بزدلوں کا راستہ تھا، کالا جادو۔ ہماری تلتاریں کند ہو چکی ہیں، ان کا رب ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا وار کرنا ہوگا جو ان کی روح پر لگے۔ ہم میدان جنگ میں محمد کا مقابلہ نہیں کر سکے، اب صرف تمہارا علم ہی انہیں روک سکتا ہے لبید۔ تم بے فکر رہو، میں ان پر ایسا سحر کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو بھولنے لگیں گے۔ ان بالوں میں ان کا اثر ہے، میں انہیں ایسی گرہ میں باندھوں گا کہ کوئی طاقت اسے کھول نہ سکے گی۔ اس جادو کا اثر جسم پر نہیں بلکہ ذہن اور احساس پر ہوا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک یہ کیفیت رہی۔ ایک عجیب سا بوجھ، ایک انجان سی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ انہوں نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ تم نے غور کیا؟ رسول اللہ آج کل بہت خاموش لگتے ہیں، یہ معمولی بیماری نہیں لگتی۔ زمین والے سازش کرتے ہیں تو آسمان والا توڑ بھیجتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس حال میں نہیں چھوڑا۔ ایک رات 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ دشمن کون ہے اور جادو کہاں چھپا ہے۔ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ان پر جادو کیا گیا ہے، لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ یہ جادو بنی زریق کے کنویں زروان میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی نبی اکتخ نے حضرت علی اور صحابہ کو اس کنویں پر بھیجا۔ وہ کنواں بہت ڈراؤنا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا پانی مہندی کی طرح لال اور بدبودار تھا، اور آس پاس کے کھجور کے درخت شیطانی سروں کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے، دیکھو اس کا منظر کتنا ہیبت ناک ہے، لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اس کا پانی تو خون جیسا لگ رہا ہے، اسے خالی کرنا ہوگا تاکہ ہم پتھر تک پہنچ سکیں۔ مل گیا، یہ رہا وہ ناپاک سامان جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ وہ سامان واپس لایا گیا۔ اس میں ایک رسی تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو حکم دیا کہ نعوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ جیسے جیسے آیات پڑھی گئیں گرہ کھلتی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ جیسے جیسے رسول اللہ آیات پڑھتے گئے گرہیں کھلتی گئیں، یہاں تک کہ آخری گرہ بھی کھل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل شفا دے دی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، آج لبید بن عاصم تو نہیں ہے، لیکن خناس آج بھی ہمارے دلوں اور دماغوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، اوور تھنکنگ، یہ سب وہی گرہیں ہیں۔ تم کسی کام کے نہیں، تمہیں کوئی پسند نہیں کرتا، یہ سب وسوسہ ہے۔